اور اس کے بعد عدالت آپ دیکھ لیں، آج وہی ثاقب نثار بابا رحمتے جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا، لیکن بعد میں وہ بابا زینتے ثابت ہوا، آج وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بیچ رہا ہے، آج وہ پی ٹی آئی کا دلال بنا ہوا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ آپ نے سنی ہوگی، وہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہیں ٹکٹ مل گیا ہے، اس کے لیے میرے والد صاحب نے، میرے بابا نے بڑی محنت کی، بہت محنت کی ہے انہوں نے، اور اب اگر تم نے 1,20,00,000 سے کم اگر پیسے لائے نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آپ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا یہ کردار ہے، جو آدمی اس وقت گھر بیٹھا ہے اور اس کے جو بیٹے اور اس کی جو اولاد ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایجنٹ بنی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ پیسے کما رہی ہے، وہ اس طرح سے پارٹیوں کے ٹکٹ بیچ رہی ہے، جب یہ چیف جسٹس تھا تو اس وقت یہ کیا کرتا ہوگا، اس وقت اس کی اولاد کیا کرتی ہوگی۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ عدلیہ کی عزت نہیں کرتے، ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن عدلیہ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی انصاف کرے، اور جو اقدامات اب ساری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، اس بات کا سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے۔ ثاقب نثار کا جو کردار ہے، جو اس وقت ایکسپوز ہو چکا ہے، اس کے سامنے آنے کے بعد عدلیہ کی کیا عزت میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا عدلیہ کی عزت اس سے بڑی ہے؟ کیا اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ اسے بلا کے پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ جس کی وہ ٹانگیں توڑ رہا تھا اسے بھی بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی تمہاری ٹانگیں یہ کیوں توڑ رہا تھا، اور کیا تمہارے درمیان جو ہے وہ طے پایا تھا؟ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ثاقب نثار نے خود کہا کہ یہ آواز میرے بیٹے کی ہی ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، تسلیم کیا ہے، تو پھر ان چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں ہوتا؟ ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟ عوام اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوال کیوں نہ اٹھائیں؟ رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی 14 مئی کو اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا۔ پچھلے سال 25 مئی کو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے۔ پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں بلایا لندن میں اور بلا کے کہا کہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ لیکن اس وقت اس ملک کے تمام جو اکانومسٹ تھے، جو اکانومی کو چلاتے ہیں، جو ملک کے جو ہے وہ معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں، ان سب نے کہا کہ اس کم بخت نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے، جس حالت کو اس ملک کو پہنچا دیا ہے، صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے 90 دن کے لیے اس ملک کو کیئر ٹیکرز کے حوالے کیا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا الیکشن؟ یہ پھر الیکشن نہیں ہوگا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں یہ بات تھی، لیکن ایک دن یہ میڈیا پہ نمودار ہوئے